اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ تفسیر کی یہ سیریز آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے ایک کوئز بھی رکھی ہے جو ہر ہفتے کے آخر میں یعنی سنڈے کو ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ تو ابھی تک ہم نے سورہ برات کی 51 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ مومن اور منافق کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ آپ منافقین سے کہیں کیا تم ہمارے لیے 2 نیکیوں فتح یا شہادت کے منتظر ہو، جبکہ ہم تمہارے متعلق اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا یا تو اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیج دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے، پس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں پہلی آیت کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ ہی ہم اہل ایمان کا سرپرست اور مالک ہے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھتا۔ حد یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے مقدر میں شہادت بھی لکھتا ہے تو وہ بھی خیر و خوبی ہے۔ نمبر 2، امام محمد باقر علیہ السلام نے احدی الحسنیین کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے راہ خدا میں موت یا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا پا لینا مراد ہے۔ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 286۔ تو یہ جاننے کے بعد کہ 2 نیکیوں میں سے ایک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دیدار ہے، اب آئیے اس آیت کے پیغام کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی ضرورت ہے کہ احدی الحسنیین کے عقیدے کی دوست اور دشمن کے سامنے تبلیغ کی جائے۔ نمبر 2، کامیابی کے متعلق مومن اور منافق کے طرز تفکر میں فرق پایا جاتا ہے۔ احدی الحسنیین اہل ایمان کی نظر میں مقصد پر کاربند رہنا زیادہ اہم ہے، ان کی نظر میں فتح اور شہادت دونوں ہی کامیابی کی شکلیں ہیں۔ نمبر 3، منافق اگر اسلامی حکومت کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارے جائیں تو بھی دوزخی ہیں، اور اگر جنگ کے بغیر طبعی موت مریں پھر بھی دوزخی ہیں۔ ان پر عذاب ہر شکل میں آنا ہے، خواہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے آئے یا براہ راست خدا کے عذاب میں گرفتار ہو، من عنده او بأیدینا۔ نمبر 4، مومن کو ہدف اور نتیجے کا یقین ہوتا ہے، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ تو یہ تھی آیت نمبر 52 کی تفسیر، جس میں ہم نے کچھ اہم باتوں کو جانا۔ اب آئیے اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقین۔ وہ منافق جو میدان جنگ میں قدم رکھے بغیر مالی امداد دینے کے خواہش مند ہیں، آپ ان سے کہیں کہ تم خواہ شوق سے دولت خرچ کرو یا مجبور ہو کر، تمہاری طرف سے یہ انفاق ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، تفاسیر کے بیان کے مطابق کہ جو منافق جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ مالی مدد کر دیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو کامیابی میں شریک تصور کریں۔ نمبر 2، منافقین سے انفاق کے غیر مقبول ہونے کا یا تو یہ مقصد ہے کہ دنیا میں ان کی مالی امداد نہ کی جائے گی، یا پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس آیت کے نکات کے بعد اب آئیے اس کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔
نمبر 1، انفاق فی سبیل اللہ سے غریب انسان کا صرف پیٹ ہی بھرنا انفاق کرنے والے شخص کی روحانی اصلاح بھی ہوتی ہے اور اسے رشد معنوی بھی حاصل ہوتی ہے۔ قل انفقوا طوعا او کرحا۔ نمبر 2، انسان کی نیت اور اس کی باطنی کیفیت پر ہی اعمال کی قدر و قیمت کا انحصار ہے۔ منافقین کا باطن خباثت سے بھرا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کی کامیابی پر رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کی تکلیف پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی خباثت باطنی کی وجہ سے ان کے اعمال بے فائدہ ہیں۔ انفقوا لن یتقبل منکم۔ منافقین کی ظاہری خدمات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انفقوا لن یتقبل۔ نمبر 4، ہمیں مدد لینے کے لیے محتاط ہونا چاہیے اور ہر کس و ناکس کی مدد قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لن یتقبل منکم۔ نمبر 5، تقوی اور دل کی پاکیزگی قبولیت اعمال کی اہم شرط ہے اور سیاسی، اجتماعی، عبادی اور اخلاقی مسائل ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ لن یتقبل کنتم قوما فاسقین۔ نمبر 6، نفاق قبولیت اعمال میں بڑی رکاوٹ ہے۔ انکم فاسقین۔ تو یہ تھی آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 54 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت میں بس یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ اور راہ خدا میں بادل ناخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات میں جانتے ہیں کہ منافقین نیک اعمال میں کیسے سستی کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض منافق اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کریں یا بادل نخواستہ خرچ کریں، ان کا خرچ کرنا قابل قبول نہیں ہے، جبکہ اس آیت میں صورت واقعی کو بیان کیا گیا ہے کہ منافقین اگر کبھی انفاق فی سبیل اللہ کریں تو بھی وہ بادل نخواستہ ایسا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی خوش دلی سے خدا کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے۔ نمبر 2، اسلامی حکومت کے پاس خمس، زکوٰۃ، صدقات اور انفاقات کی جو رقم جمع ہوتی ہے اس میں حسب ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، لوگ اپنے ارادہ و اختیار اور دینی وجدان کی بنیاد پر رقم جمع کراتے ہیں۔ نمبر 2، کار خیر کرنے والے افراد کسی خوف کے بغیر قربت الہی کے جذبے سے رقم جمع کراتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اپنے عطیات کو ذخیرہ آخرت کا درجہ دیتے ہیں۔ نمبر 4، مومن سخی افراد مال لینے والے کو عام عادل سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، کار خیر کرنے والے افراد اپنے عطیات کے مصارف پر نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 6، وہ افراد رقم حاصل کرنے والے کے لیے سادہ زندگی کو شرط سمجھتے ہیں اور مال جمع کرانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کار خیر کرنے والے اور اپنے مال سے دوسرے مومنین کی مدد کرنے والے مومن کی خصوصیات سے آشنا ہونے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، کفر، کاہلی اور سستی کے تحت بجا لائے گئے اعمال ناقابل قبول ہیں۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر منافقین کو کافر کہا ہے۔ انہم کفروا۔ نمبر 3، جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے اگرچہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اندرونی طور پر کافر تھے۔ انہم کفروا۔ نمبر 4، اعمال کی قدر و قیمت نیت، خوشی اور عشق سے ہے۔ نیت عمل کا اہم ترین سبب ہوتی ہے۔ انسانی اعمال میں نیت کے کردار کو اس واقعے سے سمجھیں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بدکاری کی نیت سے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بند کیے، پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے فعل حرام کا تقاضا کیا۔ یوسف اس شر سے بچنے کے لیے دوڑے اور زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ظاہری طور پر دونوں دوڑ رہے تھے لیکن ان میں سے ہر ایک کی نیت جدا تھی۔ یوسف گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ رہے تھے جبکہ زلیخا گناہ کی نیت سے دوڑ رہی تھی۔ کسالى کارہون، مگر کامیابی حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی اور وہ گناہ سے محفوظ رہے۔ نمبر 5،
اسلام انفاق کے ذریعے سے رشد معنوی کا متقاضی ہے، کیونکہ منافقین کے انفاق سے چند افراد کی شکم سیری ہو سکتی تھی، لیکن خرچ کرنے والوں کو معنوی رشد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ کفروا باللہ وہم کارہون۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید آیات کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔